حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ ربه 40 لیلہ صدق اللہ العلی العظیم۔ فقال نبینا وحبیبنا وسندنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضل ایام الدنیا ایام العشر فاکثروا فیہن التکبیر والتہلیل والتحمید والتسبیح۔ قابل احترام ماؤں اور پیاری اسلامی بہنوں، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے نیکیوں کے اضافے کے لیے، تاکہ ان کے نیکی کے اندر اضافہ ہو، وہ اللہ کے پسندیدہ بندیوں میں ان مسلمان عورتوں کا شمار ہو، ان کو جنت میں جانا آسان ہو جائے، جہنم سے بچنا آسان ہو جائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کئی سارے بہانے، اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ اپنی رحمت برسانے کے لیے بہانے تلاش کرتے ہیں۔ رحمت خدا بہانہ می جویت، بہانہ می جویت، کوئی غلطی بندے کی نکالیں، مسلمان خاتون کی کوئی غلطی ڈھونڈ کے نکالیں اور اس کو سزا دیں، یہ نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں تو اللہ رحم کرنے کے لیے، رحمت برسانے کے لیے بہانے ڈھونڈتے، حیلے ڈھونڈتے ہیں کہ کیسے کون سے راستے سے ہم ایمان والی خواتین کے نجات کا ذریعہ کریں۔ اسی میں سے ایک اللہ وربک یخلق ما یشاء و یختار، ساری مخلوق اور کائنات کے پیدا کرنے والے اللہ ہیں۔ اللہ کی اپنی مرضی ہے کہ جس زمانے کو، جس جگہ کو، جس کام کو چاہے دوسرے پر بڑا کر کے دکھائے۔ اللہ کی اپنی مرضی کے ایک کام کو اللہ بولے کہ اس کے کرنے میں 10% ثواب ہے، دوسرے کام کے بارے میں اللہ بولے کہ اس کے کرنے میں اتنا ہی کام لیکن 20% ثواب۔ اللہ کی اپنی مرضی کے ایک جگہ وہ نیکی کا کام کرنے پر جتنا ثواب ہے، دوسری جگہ میں اس سے بڑھ کر اللہ کہہ دیں۔ جیسے مکۃ المکرمہ مسجد حرام ہے، کعبۃ اللہ ہے، وہاں پڑھنے کی جو نماز ہے، مدینۃ المنورہ میں مسجد نبوی ہے، زادہم اللہ شرفا، وہاں پڑھی جانے والی جو نماز ہے، اس کا ثواب دنیا کی کسی اور مسجد میں پڑھنے کے ثواب کے برابر نہیں بلکہ اس سے زیادہ ہے۔ بالکل اسی طرح سے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ سال میں 12 مہینے ہیں، ان 12 مہینوں میں سے 11 مہینے میں عبادت کے کرنے کا اتنا ثواب نہیں ہے جتنا اللہ نے رمضان میں عبادت کرنے کا ثواب رکھا ہے۔ رمضان کے دن کی عبادتوں کا ثواب، رمضان کی رات کی عبادتوں کا ثواب، اس میں کیے جانے والے تلاوت میں، اس میں کیے جانے والے فرض عبادت کا، اس میں رمضان المبارک میں کیے جانے والی نفل عبادت کا، یہ سارا ثواب ہم جانتے ہیں، ہم نے سنا ہے، ہم رغبت کے ساتھ نیکیوں کے حصول کے شوق میں ہم نے بڑی محنت بھی کی ہوگی رمضان کے اندر۔ اللہ ہماری عبادتوں کو بے انتہا قبول فرمائے، آمین۔ اب میں جو آپ سے کہنے جا رہا ہوں بڑا ضروری اہم مسئلہ ہے۔ گویا ہمارے اس بیان کے اندر 2 ٹاپک میں، 2 عنوان میں ہم کچھ باتیں سننے اور سیکھنے والے ہیں، جس کو سیکھنے کے بعد اپنے گھر والوں سے مذاکرہ بھی کرنا ضروری ہوگا۔ گھر میں جا کے اپنے شوہر سے، گھر کے رہنے والے جو مرد حضرات ہیں اپنے گھر کے، ان سے بھی، بچوں کو بھی اس کے بارے میں مذاکرہ کرتے ہوئے ان کے دماغ میں، دلوں میں بھی اس بات کو بٹھانا یہ آپ کا فریضہ ہے۔ پہلی بات، یہ جو مہینہ ہے ذی القعدہ کا مہینہ ہے، اس کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے ذی الحجہ کا مہینہ، ذی الحجہ کے مہینے کی فضیلت کیا، اس میں کے شروع کے 10 دن کی کیا اہمیت ہے اللہ کے رسول کی نگاہ میں۔ دوسری چیز ہے قربانی۔ ان 2 چیزوں کے 2 عنوانوں پر ہم ڈسکس کریں گے، بات کریں گے۔ دین کا جو سبق اس بارے میں ہم کو دیا گیا، اس میں سے صرف موٹے اوپر سے کچھ باتیں میں بتانے جاتا ہوں، بہت زیادہ بریف کے ساتھ، بہت زیادہ گہرائی کے ساتھ بھی نہیں کہ آپ کو سمجھ میں نہ آ سکے، کہ کوئی حضرت کوئی سورت پڑھ کر سنائے، ہم نہ سمجھ میں نہیں آئے تو بھی بیٹھ کو سنے تو ثواب بول کے ایسا جانے کے لیے نہیں ہے۔ ایک بیان گویا ایک لیسن ہے، ایک اسلامک لیکچر ہے، اسلامک سبق ہے۔ وہ سبق سننے کے بعد آپ کو سمجھ میں بھی آنا چاہیے، گھر میں پریکٹیکل اس پر عمل بھی کروانا چاہیے۔ پہلی چیز، قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفجر میں قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر۔ پہلی بات ہمارے ذہن میں یہ ہو کہ آپ، میں، جو ہم انسان ہیں، ہم لوگوں کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی قسم کھانا جائز نہیں۔ صرف اللہ کے نام کی قسم کھا سکتے ہیں، باقی کس کے نام کی بھی قسم نہیں کھانا۔ لیکن اللہ کو اس کی اپنی مرضی ہے، اپنی کائنات، اپنی پیدا کی گئی مخلوقات میں سے اللہ جس کی چاہے قسم کھا سکتے ہیں۔
کبھی اللہ گھوڑوں کی قسم کھاتے، کبھی اللہ صبح کے وقت کی قسم کھاتے، کبھی اللہ چاشت کے وقت کی قسم کھاتے، کبھی اللہ واللیلی رات کی قسم کھاتے، کبھی اللہ والصافاتی فرشتوں کی قسم کھاتے، وہ اللہ کی مرضی ہے، والمرسلات عرفا ہوا کی قسم کھاتے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ کے لیے ساری چیزیں جائز ہیں۔ اللہ نے ایسے ہی قسم کھائی ہے صبح کے فجر کی، والفجری ولیال عشر 10 راتوں کی اللہ نے قسم کھائی، والشفع والوتر جوڑے آنے والے، سنگل تنہا آنے والے، وطر جس کو بولتے ہیں طاق عدد میں، جفت عدد میں، ان کی قسمیں اللہ نے کھائی ہیں۔ مفسرین نے، قرآن کریم کی تفسیر لکھنے والے علماء اور مفتیوں نے لکھا ہے والفجری سے مراد ذی الحجہ کے 10ویں دن کی جو صبح ہے وہ ہے، ولیال عشر ذی الحجہ کے مہینے کی شروع کے 10 راتوں کی قسم ہے، والشفع والوتر اس میں ذی الحجہ کے 9ویں اور ذی الحجہ کی 10ویں ان 2 دنوں کی قسم ہے۔ کیا ہے یہ اصل میں؟ ذی الحجہ کا جو مہینہ ہے اس مہینے کی بڑی حرمت ہے۔ قرآن کے اعتبار سے اگر بولا جائے 10ویں پارے میں اللہ ایک جگہ فرماتے ہیں یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم، اللہ نے جب سے یہ کائنات پیدا کی ہے، آسمان زمین کو اللہ نے پیدا کیا، اس دن سے اللہ کے پاس سال کے 12 ہی مہینے ہیں۔ وہ 12 مہینوں میں سے 4 مہینے جس کو حرمت کے مہینے، احترام کے، عزت کے، رسپیکٹ کے مہینے جن کو کہا جاتا ہے، گنیت ترکریہ مادنگل، اس کی بڑی عزت کرنا ہے، اس کا احترام کرنا، ایسے کل 4 مہینے ہیں۔ ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے ذی الحجہ کا مہینہ۔ قرآن میں دوسری جگہ اللہ نے کہا الحج اشہر معلومات، حج کے چند مہینے متعین ہیں، ایک تو مہینہ شوال کا ہے، دوسرا مہینہ ہے ذی القعدہ کا، تیسرا مہینہ ہے ذی الحجہ کا۔ شوال کے شروع ہوتے ہی ایک آدمی مکۃ المکرمہ کو اس سال حج کرنے کو جانا چاہتا ہے، وہ شوال شروع ہوتے ہی احرام باندھ دے سکتا، رمضان میں تو نہیں باندھ سکتا، لیکن شوال شروع ہوتے ہی، کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہا شوال سے حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس زمانے میں جب جہاز سے، پانی کے جہاز سے سفر کرتے تھے، شوال ہی سے احرام باندھ کے نکل جاتے تھے لوگ بہت دور دور سے۔ تو شوال، اس کے بعد ذی القعدہ کا مہینہ، ذی الحجہ کے 10 دن۔ معلوم ہوا حرمت کے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ، حج کے جو 2 مہینے 10 دن ہیں ان میں سے ذی الحجہ کا مہینہ۔ تو ذی الحجہ کے مہینے کی فضیلت اللہ کے نزدیک بہت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا افضل ایام الدنیا، دنیا کے دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت، سب سے زیادہ حرمت، سب سے زیادہ عزت والے دن ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ اور اس میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے وہ سب میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا، لیکن سب سے پہلے ہم ذہن میں یہ لا لیں کہ اس کی واقعی بڑی اہمیت ہے۔ اب جو میں بات بولنے والا ہوں دل میں اسے غلط نہ لیں۔ ہمارے سے رمضان میں جتنا ہو سکا ہم نے عبادتیں کی، واقعتاً آپ نے، بلکہ پوری دنیا کے مسلمان عورتوں نے، مردوں نے، سب نے اپنے بس کی کوشش کی۔ بہت سو نے اپنے آپ پر کنٹرول نہ رکھنے کی وجہ سے ٹی وی کا جو کیبل کا لائن ہوتا ہے اس کا ریچارج نہیں کیا، یا کیبل لائن کٹ کر دیا، وہ موبائل فون کے اندر جو ریچارج نیٹ پیک ہوتا ہے وہ نہیں ڈالے۔ کتنے سارے نوجوان لڑکوں کو میں جانتا ہوں جنہوں نے رمضان میں اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے، سیلف کنٹرول میں رکھنے کے لیے بلکہ ریچارج نہیں کیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نیٹ پیک ہو اور اس کے یوز کرنے کے چکر میں دن میں یا رات میں گناہ ہو جائے، ناجائز تصویریں آ جاتی ہیں، ناجائز ویڈیو واٹس ایپ کے اندر پہچان والے نہ انہوں بھیجے ہی نہ بول کے کھول دیتے، لیکن اندر باتیں پیچھے چل رہی ہوتی دین کی، لیکن فوٹو آ رہی ہوتی کسی لڑکی کی یا کسی مرد کی، بے حیا قسم کی تصویریں سب آ جاتی ہیں۔ تو ہر طرح سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے رمضان کے دن اور رات میں ہم نے بڑی کوششیں کی، بڑی محنتیں ہم نے کی ہیں۔ تو ہم نے اپنے بس کی کوشش، جتنا ہمارے طاقت میں ہے نا اتنی ہم نے کوشش کی رمضان کے دن کی عبادت، روزے کے اندر رمضان میں تلاوت اور ذکر کے ذریعے سے، رات میں تراویح کے ذریعے سے، اس کے علاوہ تہجد، سحری کے لیے جب اٹھتے ہیں تو تہجد کی نماز کے ذریعے سے، ہم نے جتنا بس میں تھا، طاقت میں تھی، اتنی کوشش کر کے اپنے آپ کو نیک صالح بنا کر اللہ کے نزدیک مقبول بندیوں میں اپنا شمار کرنے کے لیے بہت کوشش کی۔ لیکن اس کے بعد مہینہ آیا شوال کا، شیطان ہمارے جال میں یا ہم شیطان کے جال میں پتہ نہیں، سارا کا سارا گناہ ہم سے ہونے لگا۔ ذی القعدہ کا مہینہ، دوسرا مہینہ، اس کے اندر بھی کئی سارے گناہ ہم کو رمضان میں، جو ذہن رمضان 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 بول کے ماحول بھی ہوتا، گھر میں بڑے چھوٹے سب کی زبان میں ہوتا،
جس کی وجہ سے جو سیلف کنٹرول تھا وہ سارا کنٹرول عید کے دن ہی سے ہمارے پاس سے چھوٹ جاتا ہے، پورا کا پورا کنٹرول ڈھیلا پڑ جاتا۔ اس دن سے ہر قسم کے گناہ ہم کھول کر چھوڑے سو جانور کے جیسا ہمارے سے ہمارا نفس ایسا چلا جاتا، جس کی وجہ سے ہر طرح کا گناہ ہوا، ہر طرح کا گناہ ہوا۔ میں شروع میں بتایا تھا، آپ غلط نہ سمجھیں کہ آپ ایسے ہیں بول کے نہیں بول رہا ہوں، سارے انسانوں سے شیطان ایسا کرا دیتا ہے۔ ایک بڑے اللہ والے تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، ایک جگہ بیٹھے ہیں، بیٹھ کے بار بار بولتے ہیں، تو میرا اللہ بھی نہیں، میں تیرا بندہ بھی نہیں، میں کہیں کو تیری بات مانوں، تو میرا اللہ بھی نہیں، میں تیرا بندہ بھی نہیں، میں کہیں کو تیری بات مانوں، زور زور سے بولتے ہیں۔ لوگ دیکھے، وہ زمانے کا قصہ، لوگ دیکھے غصے میں آ گئے، لوگ کیا آدمی بول کے 4 آدمی پکڑے، ایسا لے کے چلے گئے ان کو بادشاہ کے پاس، جو حاکم خلیفہ تھا وقت کا، بادشاہ کے پاس لے جا کو سامنے جا کو دال کو بولے، بادشاہ انہوں ایسا بول رکھی۔ تو بادشاہ کو غصہ آ گیا کہ تو بولیا کیا، تو کر کو وہ اللہ والے کے پاس پوچھے، ہاں میں بولیا، سوچے کیا بولیا، تو میرا اللہ بھی نہیں، میں تیرا بندہ بھی نہیں، میں کہیں تیری بات مانوں کر کو بولیا، تجھے معلوم کیا ہے کتنی خطرناک بات کر کو، اس کی سزا کیا ہو سکتی کر کو تجھے معلوم کیا، معلوم ہو کچھ تو بولتا ہے کیا؟ انہوں بھی بولے کہ ہاں معلوم ہو کچھ، میں بولتا ہوں، اس میں جا کیا ہے غلطی کر کی، غلطی نہیں تو کیا یہ تو اللہ کو کیسا ایسا بولے جا؟ انہیں بولیا کہتے بادشاہ حاکم، میں اللہ کو بولیا نہیں، لوگ غلط سمجھ گئے سو، میں میرے نفس کو بولتا تھا، میرا نفس ہے نا مجھے گناہ کام کرنے کے واسطے بول کے اکساتا تھا، مجھے اکساتا تھا ایک غلط کام، گناہ کا کام، حرام کام کر کے بول کے، میں وہ میرے نفس کو بول رکھا تھا، تو میرا اللہ بھی نہیں، میں تیرا بندہ بھی نہیں، تیری بات میں کہیں کو ماننا سو کر کے میں نفس کو بول رکھا تھا۔ تو میرے اور آپ کے لیے بھی اصل اللہ مالک حقیقی وہی، لیکن رمضان ہوتے ہی ایسا لگتا ہے کہ گویا ہمیں اپنے اصل اللہ کو چھوڑ کے نفس کو، شیطان کو اپنا اصل بنا لیے، انہوں جو بولے، جیسا گناہ کرنے کے لیے بولے، نافرمانی کرنے کے لیے بولے، وہ سب کرنے لگے ہیں۔ اللہ معاف کرنا، میں بات آئی تو اس لیے بول دیتا ہوں، میں بہت سی عورتوں کے اندر ایک بیماری، وہ کیا کرتے ہیں، بڑی باپردہ، نیک صالحہ، بڑی اچھی خاتون، لیکن رشتہ داروں کے اندر جن سے پردہ بول کے اسلام کے اندر بولا گیا، وہاں بڑی کوتاہی، وہاں ایسے ہی جیسا نفس کی بات مان کے ہے نا، کزنز کی تعویل، یہ بولیں گے کہ ارے چچا کا بیٹا چنا، تایا کا بیٹا چنا، پھپھو کا بیٹا چنا، خالہ کا بیٹا چنا، وہ تو ہم نا کزن بھائی لگتے نا، رشتے میں بھائی لگ جانے سے بھائی نہیں ہو جاتے۔ اسلام کے اندر ان سے پردہ کو لازم کیا گیا، تو بغیر پردے کے ان کے سامنے آنا حرام۔ یہاں اپنے نفس کو ہم خدا بنا لیے، اللہ کے رسول کے حکم کو چھوڑ کر نفس کو خدا بنا کے کیا کہتے ہیں، دل کو تسلی دے لیتے ہیں، یعنی قرآن حدیث کو ایک طرف کنارے کرتے ہیں اور خود اپنے آپ کو تسلی دیتے، میں کیا بھی غلطی نہیں کرتی ہوں، انہیں کزینش نہیں کتنے حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اسی وجہ سے ایک جگہ لکھے ہیں، عورتوں کے اندر یہ بہت بڑا مرض، نفس شیطان آسان سے ان کو پٹا دیتا ہے کہ دیکھ فلان کے سامنے آیا جا، ان سے جا کو کیا پردہ، ان سے جا کو کیا پردہ، دیور سے کیا، تو بھونی سے کیا، فلان سے کیا۔ اسی لیے حضرت لکھتے ایک گھر کی 4 بہنیں ہیں، ایک بہن سے ایک آدمی کی کیا شادی ہو جاتی، سالیوں سے بھی پردہ اتر جاتا ہے، وہ پوری سالیاں سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں، شادی ہوئی دوسرے دن، یہ حالانکہ اپنی جگہ بڑی صالحہ نیک خاتون ہوتی، لیکن دوسرے دن سامنے بھائی جان بول کے سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی۔ اس زمانے کا واقعہ کتاب میں لکھا ہے، ایک ایسے ہی بہت بڑے کلیکٹر، اس زمانے کے کلیکٹر نہیں، بہت بڑے حکومت کے بڑے عہدے میں تھے، وہ ان کی شادی ہوئی، دوسرے دن وہ جب اپنے سسرال گئے، 3-4 سالیاں بن سور کے بڑے میک اپ کر کے سج دھج کے سامنے آ گئی، بڑا غصے میں آ گئے، وہ بولے کہ ہاتھ پاؤں توڑ ڈالیں گا، بھائی جان کر کو بول لگا، ایسا سامنے سے بھی آنا نہیں، کس سے میری شادی ہوئی کہ انہوں نے مجھے دیکھنا، میں ایک ان کو دیکھنا جائز ہے، سو تمہیں سب آنا نہیں، جاؤ اندر جاؤ، بول کیوں؟ یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے تھے، ان کی خلیفہ تھے، اس کی وجہ سے اتنا پاور۔ اب یہ ہمارا تعلق دین کی کتابوں سے، دین کے لائن کی محنت سے، علماء سے، ایسا جب ہوتا نا، جب شیطان کو، نفس کو کہاں انہیں ہم کو ٹھکاتا، جہنم میں گراتا بول کے سمجھنے میں آسانی ہو جاتی، ورنہ ہم کو سمجھ میں بھی نہیں آتا، ہمیں خود بول لگو، ہمیں خوش ہو جا کو رہتے کزین نہ، اس واسطے پردہ نہیں ہے بول کے سامنے بیٹھنا، بات کرنا، کھیلنا بول کے سارا ناجائز کام ہوتے رہتا، پھر بھی انہیں نماز میں، روزے میں، دعا میں، تلاوت میں، ساری چیزوں کے اندر بڑی پابند خاتون رہتی۔ خیر، بات کہیں سے کہیں چلی گئی، میں یہ بول رہا تھا کہ رمضان کے بعد گویا نفس کے پیچھے ہم چل پڑے، اپنے رب کو جو رمضان بھر ہم یاد کرتے تھے، ہم گویا رمضانی مسلمان تھے، ربانی مسلمان نہیں تھے۔ رمضان ختم تو رب کو بھی ہم نے چھوڑ دیا، رمضان کے ساتھ ساتھ ہم سمجھ گئے کہ رمضان میں ایک اللہ جو ہوتا اور رمضان ختم ہونے سے وہ بھی ختم ہو جاتا، اب اس کے بعد اپنی مرضی کی زندگی ہم گزاریں۔ یہ 2 مہینے
ابھی چند دنوں میں 2-3 دن میں ذی قعدہ کا مہینہ ختم ہو کے ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے. یہ 2 مہینے ہم سے سارے انسانوں سے غلطی ہو جاتی, گناہ ہو جاتی, لیکن اللہ کا کرم دیکھو, اللہ کا فضل دیکھو. جیسے یہی بول رہا تھا میں, اللہ اپنے رحم کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈتے. ذوالحجہ کے مہینے کے شروع کے 10 دنوں میں اللہ اتنا کرم کیا ہے, چھوٹی چھوٹی عبادتوں پر بڑا بڑا ثواب اللہ تعالیٰ لکھ رکھ دیے ہیں, اللہ نے وعدہ کیا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ محض اللہ ہی کا فضل ہے. یہ محض اللہ ہی کا فضل ہے جس نے یہ کہا ہے کہ ذی الحجہ کے مہینے میں اتنی زیادہ اللہ کے نزدیک اس کی اہمیت ہے کہ اللہ اس کے راتوں کی, اس کے دنوں کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ایک بات کہتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ جانتے ہیں تورات دینے کا جب وقت آیا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پہاڑ میں بلایا. وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً. آ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام, پہاڑ میں ہیں, اعتکاف میں ہیں, ایک ہی جگہ اپنی قوم کے ذمہ دار حضرت ہارون علیہ السلام کو بنا دیے اور خود پہنچ گئے پہاڑ میں. اللہ کے حکم کے مطابق وہیں اعتکاف, وہیں روزے. 30 دن پورے ہوئے اعتکاف اور روزے کے. 30 دن ختم ہونے کے بعد اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ, ہم نے ایکسٹرا 10 دن ہم نے کر دیا, اور 10 دن اے موسیٰ یہیں پر آپ رکو, روزہ رکھو, عبادت کرو. اور 10 دن مفسرین لکھتے ہیں وہ 30 کے بعد جو ایکسٹرا 10 ہوا وہ ذی الحجہ ہی کے 10 تھے, ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہی تھے وہ. وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. ٹوٹل 40 دن ہوئے. 40 دن کے بعد اللہ ان سے بات کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت اب جانتے, ہم بولتے موسیٰ کلیم اللہ بول کے, کیونکہ اللہ ڈائریکٹ ان سے بات کیے تھے. اللہ ڈائریکٹ ان سے بات کیے تھے, ایک نہیں کئی مرتبہ, اسی لیے ہم موسیٰ کلیم اللہ بولتے. یہ کب ہوا؟ جب ذی الحجہ کے 10 دنوں کی عبادت ایکسٹرا اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ دیے اور اس کو وہ پورا کیے. پورا کرنے کے بعد ان کو گفٹ میں, انعام میں کیا ملا؟ ڈائریکٹ اللہ نے بات کی, اللہ نے تورات عطا کی. تو ہمارا بھی, ہمارے اپنے بچوں کا بھی, ہمارے گھر کے مردوں کا بھی اللہ سے بالکل زبردست بانڈنگ, کنیکشن, مضبوط تعلق, محبت کا, عشق کا مضبوط تعلق ہونے کے لیے ذی الحجہ کے مہینے کی عبادت میں بڑا اثر ہے. اولیاء نے لکھا ہے اس عبادت کے بعد اللہ ڈائریکٹ بات کیا, اس عبادت کے بعد اللہ تورات عطا کیا, تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے بڑی فضیلت ہے. ایک اور بھی تعجب کی بات میں آپ کو بتاؤں, قرآن کریم کی تفسیروں میں لکھا ہے سورۃ الکوثر تو ہم میں سے سب کو یاد ہے, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ہیں حضرت ابراہیم, بالکل چھوٹے بچے, بچپن میں انتقال ہو گیا. دشمن منہ پھٹے جیسا ایسی باتیں کرنے لگے, محمد کی نسل اب آگے نہیں چلے گی, بس کٹ گیا دیکھو, کیونکہ مرد بنے سشن خاندان آگے چلتا. تو اس لیے حضور علیہ السلام کو تانا دیتے ہوئے, چھیڑتے ہوئے, ہنسی مذاق, کنڈل گیلی کرتے ہوئے بولے کہ اب محمد کی نسل نہیں چلتی, ان کی نسل کیسا کٹ گئی کہ ان کا دین بھی کٹ جاتا, دیکھو آگے کیا بھی فیوچر کیا بھی اس کا نہیں ہے, مستقبل کیا بھی نہیں ہے اس کا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی. یہ ذی الحجہ کا مہینہ تھا, اللہ نے سورۃ الکوثر نازل کر دی. سورۃ الکوثر کے اندر اللہ نے کہا فصلی لربک وانحر. اس میں مفسرین نے لکھا ہے فصلی لربک کے ذریعے سے عید کی جو ہم بقرعید کی جو عید کی نماز جو پڑھتے ہیں نا اس کے بارے میں ہے, وانحر کے ذریعے سے قربانی کا اللہ نے حکم دیا ہے. بلکہ میں اصل جو بات بتانا ہے قربانی کے بارے میں تو آگے بتاؤں گا انشاءاللہ. اس آیت کے ذریعے سے مفسرین نے یہ بھی لکھا اگر میاں بیوی شادی ہو گئی ہے, کئی سال ہو گئے, اولاد نہیں, تو وہاں پر ایک حکمت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ وہ قربانی پابندی سے کیا کریں. قربانی کے ساتھ اللہ نے اس اولاد کے کنیکشن کو جوڑ کے بیان کیا ہے, تو وہ اگر پابندی سے واجب ہے یا نہیں ہے یہ الگ میٹر, لیکن قربانی پابندی سے ہر سال وہ اگر دیا کریں, اللہ سے دعا کرتے رہیں تو ضرور اللہ تعالیٰ وہ عطا کریں گے. بلکہ اسی چیز کو ہم وہاں بھی جوڑ کے سمجھ سکتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے خلیل اللہ حضرت ابراہیم نہیں بلکہ ان کی پوری فیملی, حضرت سارہ ہو, حضرت ہاجرہ ہو, حضرت اسماعیل ہو علیہم السلام, سب کا کنیکشن, سب کا تعلق قربانی کے ساتھ, اللہ سے محبت اور عشق کو ظاہر کرنے کے ساتھ. اللہ نے بہت زمانے کے بعد بیٹا عطا کیا, اس بیٹے کے گلے میں چھری چلانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام باپ تیار. اپنے آپ کو قتل کرنے سے بڑھ کر, خودکشی سوسائڈ ہے نا, یہ حرام ہے اسلام میں, لیکن وہ کتنا خطرناک, اس سے بڑھ کر ہے بیٹے کے گلے میں چھری چلانا. بیٹا, نوجوان بیٹا, چھوٹا سا بچہ, لیکن وہ اپنی محبت اللہ کے ساتھ کیسی ہے کہ وہ خود تیار, وہ خود کہتا ہے کہ میرے گلے میں چھری چلاؤ, اگر اللہ کا حکم ہے تو میں قربان ہو جانے کے لیے تیار ہوں. تو یہ ساری قربانیاں, وہ بیٹے, یہ قربانی, یہ ساری چیزوں کا کنیکشن ہم کو سمجھ میں آتا ہے. خیر میں اصل یہ بول رہا تھا, یہ جو 2 مہینے غفلت کے جو ہمارے سے گزر گئے نا,
اللہ تعالیٰ ایک گولڈن اپرچونٹی، ایک بہترین سنہرا موقع اللہ ہمیں عطا کرتا ہے کہ ذی الحجہ کے مہینے کے اندر عبادتیں کرو. اس عبادت کے ذریعے سے آپ کے دل کے اندر جو میل، گندگی، وائرس، جو کچھ بھی گناہوں کی وجہ سے جمع ہو گئے نا، رمضان میں جیسا تھے ویسے اب نہیں. یہ چینجز ہو گئے ہوں گے نہیں، کنفرم ہمارے دلوں کے اندر تبدیلی آئی ہی آئی ہے. گناہ ہوئے ہی ہیں. تھوڑی سی بات ویلور چلے گئے، آرکاٹ چلے گئے، چنئی چلے گئے، بنگلور چلے گئے، ایگزیبیشن چلے گئے، ایسی کون سی بھی جگہ چلے گئے، فوراً نفس کی اطاعت کرنا شروع کر دیے، اللہ کے حکم کو توڑنا شروع کر دیے. یہاں جا کو کئی کو پردہ، یا ذرا آئے سو آئے تفریح کی جگہ میں کئی کو ٹور کے واسطے، پکنک کے واسطے آئے، یہاں بھی پردہ کر لگ رہے تو کیسا، یہاں تو بستی والے کون بھی نہیں نا، کیا بستی والوں کے واسطے تو پردہ نہیں ہے نا. یہ ساری چیزیں نفس ہم کو قدم قدم پہ کب کیسا بہکاتا بول کے ہم کو خیال نہیں آتا. اگر دینی مجلسوں میں دین کی محنتوں سے ہمارا تعلق ہوگا تو ہم بیدار ہو جائیں گے، ہوشیار ہو جائیں گے. خیر، اصل بات مجھے یہ بولنا تھا کہ اب یہ ذی الحجہ کا مہینہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے 10 دنوں میں سے 9 دن روزہ رکھتے تھے. 9 دن روزہ رکھتے تھے. 10ویں دن وہ عید کا دن ہے، اس دن تو روزہ رکھنا حرام ہے. 10 رات بھی ذی الحجہ کی 10 راتوں کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے. ان راتوں کی قسم کھا کے اللہ اگر بات کرتے ہیں تو آپ کو خود سمجھ میں آنا چاہیے کیا قدر اور منزلت ہوگی اللہ کے نزدیک. ذو الحجہ یہ جو مہینے کا نام ہے نا، حج والا مہینہ، حج والا بول کے، تو اس مہینے کے اندر حضرت فتح الباری کے اندر علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت نقل کرتے. حضرت حفصہ ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے بھی ایک بات نقل ہے. سب ملا کے میں آپ کو خلاصہ سمجھاتا ہوں میں کہ ذی الحجہ کے مہینے کی فضیلت کیوں، کیا واسطے اتنا زیادہ مقام و مرتبہ اس کا، کیا حضرت رمضان سے بھی بڑھ کو بولے سکا دکھتا نہ تمہیں گھر کو، تمہیں سوچتے ہیں تو اس کے لیے میں بولتا ہوں کہ ذی الحجہ کی فضیلت کیوں. حضرت علامہ ابن حجر لکھتے ہیں کہ دیکھو اسلام میں 5 رکن ہیں: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. کلمہ کون سے بھی مہینے میں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. نماز بھی ہر مہینے میں، روزہ بھی کون سے بھی مہینے میں رکھ سکتے ہیں. اور اسی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کون سے بھی مہینے میں، سال پورا ہونا اصل ہے، کون سے بھی مہینے میں ادا کر سکتے ہیں. لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے، باقی 11 مہینوں میں سے کون سے مہینے میں، رمضان میں بھی نہیں کر سکتے حج. وہ اس کے لیے اسپیشل یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہی ہے متعین، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا. قربانی ایک عبادت ہے جو واجب ہے، یہ صرف ذی الحجہ کے مہینے میں ہے. سال کے کون سے مہینے میں بھی، چاہے رمضان ہو یا محرم ہو یا ربیع الاول ہو، کون سے مہینے میں بھی اس کو ادا نہیں کر سکتے. اس مہینے کی ایسی خصوصیت ہے کہ اسلام کے 5 ارکان کو بھی صرف اس مہینے میں ادا کیا جا سکتا، باقی میں سب 4 ارکان ادا کر سکتے. ذی الحجہ کے مہینے میں کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج پورا کا پورا اس مہینے کے اندر ادا ہو سکتا. اس لیے اللہ کے نزدیک اس مہینے کی بڑی فضیلت ہے بول کے ہم کو سمجھ میں آ گیا. اسی لیے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے دنوں میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک فضیلت، اللہ کے نزدیک حرمت والے بولے تو ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن. 3 ہمارے پاس 3 عشرے ایسے گولڈن ہیں. ایک تو رمضان کا آخر عشرہ، محرم کے شروع کے 10 دن، ویسے ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن جو ابھی 3-4 دن میں ہمارے شروع ہونے والے ہیں. ایک مسلمان کو ایسا پیغام سننے کے بعد دل کے اندر خوشی ہونا، اس کا انتظار رہنا، یہ پریشانی نہیں کہ ارے رے یہ مہینہ آ گیا، کیا ذی الحجہ کا مہینہ ہے تو قربانی کے واسطے پیسے ریڈی کرنا نا، وہ ایک پریشانی نہ، قربانی کے واسطے پیسے انتظام کرنا، کیا بولنا، کیسا کرنا، یہ ٹینشن نہیں. اسلام اللہ کی محبت، رسول کی محبت، دین سے تعلق گہرا اگر ہے تو دل کے اندر خوشی ہوگی. عبادت کے لیے نظام، ٹائم ٹیبل، شیڈول ایک تیار کر لیں گے، گھر میں لکھ کے لگا لیں گے کہ کس کس کو کوسے دن چھٹی ہے. گھر میں بڑے ہیں، کمپنی ان کو سنڈے ہالیڈے ہے، اس دن روزہ رکھنے کی کوشش. 9 دن بھی حضرت ہے سو گرمی میں کہاں سے روزہ رکھنے ہوتا بولے تو کم سے کم اتنا تو کرے جا. اسکول کے بچے پڑھنے والے ہیں ان کو کوسے دن فری. 9 دن میں سے کتنے دن ہو سکتا کہ اتنے دن تو بھی پورا 9 دن بھی کنٹینیوسلی نہیں رکھنے ہوتا تو کتنے دن ہوتا کہ اتنے دن تو بھی. یہ 8 دن کی بات. یہ 9واں دن جو عرفے کا دن جس کو بولا جاتا، عرفے کا دن ذی الحجہ کی 9 تاریخ، اس دن تو ہرگز مس نہیں کرنا چاہیے، اس دن تو ضرور روزہ رکھنا چاہیے. میں آپ کو فضیلت بتاتا ہوں حدیث کی روشنی میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں سے جو بات سمجھ میں آتی کہ ذی الحجہ کی 1 تاریخ سے لے کے 8 تاریخ تک روزہ جو ہے نا، یہ 8 روزوں میں سے ہر ایک روزے کا ثواب 1 سال روزہ رکھنے کے برابر نفل ثواب ملتا. ایک روزہ کا بھی 1 سال کے برابر بولے تو گویا 8 روزہ رکھے تو 8 سال روزہ رکھنے کا ثواب. 9واں جو روزہ ہے عرفے کا، اس کے بارے میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، 1 سال پچھلے اور 1 سال آئندہ نیکسٹ جو آنے والا ہے نا،
2 साल के छोटे छोटे सारे गुनाह को माफ़ करके रख देता है। ये अरफे का रोज़ा बड़ी फजीलत की चीज़ है। ये मामूल हम नहीं समझे ना। अरफे का रोज़ा, हमें कितने सारे छोटे गुनाह करते हैं और भूल भी जाते हैं, उसके बारे में याद रहे तो अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करने के लिए भूल भी जाते, बोल के हमें अल्लाह से, या अल्लाह मैं वो गुनाह करी ना, मुझे माफ़ कर दे बोल के बोलने याद तक भी नहीं रहता। गुनाह नहीं समझ को कितने के गुनाह कर देते हैं। ऐसे जितने भी छोटे छोटे गुनाह हैं ना, बड़े गुनाह तो तौबा से माफ़, लेकिन छोटा गुनाह जितने भी गुनाह है आइंदा साल हमें जीते कि नहीं कि मालूम नहीं। जीएंगे बोल के एक सिक्योरिटी, एक इंश्योरेंस जैसा अल्लाह की तरफ से इशारा है। नहीं जिए तो भी आइंदा 1 साल का गुनाह माफ़, नहीं जिए तो उसके बराबर सवाब अल्लाह हम ना दे देंगे। जिए तो करते सो गुनाह माफ़, नहीं जिए तो उसके लायक अल्लाह सवाब हमको दे देंगे। तो इतनी बड़ी कदर और क़ीमत उसकी है, तो हम बिल्कुल भी लापरवाही के साथ, गफलत के साथ इन दिनों को जाने नहीं देना। अभी से हमारे जहन के एतबार से, जिस्म के एतबार से हम अपने आप को तैयार कर लेना कि ज़िलहिज्जा का महीना शुरू हो जाने के बाद हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा, बल्कि आप तो ये समझो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत इबादत करने की जो थी ना, वो देख देख के सहाबा में वही रंग चढ़ा था। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास कौन? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे, चचाजाद भाई, कज़िन। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास के बारे में ताबीईन जो औलिया हैं ना, वो बोलते हैं ज़िलहिज्जा के 10 दिनों में हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से बात करने भी टाइम नहीं मिलता था। उन्हें बिल्कुल फ्रीज नहीं रहते, इबादत इबादत इबादत, पढ़ने का पढ़ाने का ये पूरा साइड में रख डाल को खाली इबादत में लग जाते 10 दिन। हज़रत सईद इब्न जुबैर रहमतुल्लाहि अलैहि बोल के एक बड़े अल्लाह के वली हैं, वो अल्लाह के वली कहते हैं कि रमज़ान, ये ज़िलहिज्जा के शुरू के 10 दिनों में है ना, रात में हमेशा हम रात 9:30 हो गया, 10 हो गया, लाइट ऑफ करके हमें सो जाते हैं। रात ना ये सोना सोचना बोल के, लेकिन हज़रत बोलते हैं फ़ला तुत्फ़िउ सुरूजकुम, अपने घर में सोने के लिए जल्दी चराग ना बंद कर दो, चराग ना बुझा दो बोल के। क्या मतलब? थोड़ी तो इबादत करके सोने से पहले 1 पाव घंटा निकाल लो, कुछ तिलावत करेंगे 5 मिनट ज़िक्र करेंगे, 2 रकात नमाज पढ़ेंगे, सो जाएंगे बस। ये रात की इबादत कम से कम इतना। हज़रत नेक्स्ट दिन जॉब है, वर्क है, काम है, घर के काम है, कंपनी के काम है, सब हैं, लेकिन रात में 1 पाव घंटा निकालना आसान। फ़ोन हाथ में लेके घंटे 2 घंटे 3 घंटे कैसा गुजरे मालूम नहीं होते। तो हम ये पाव घंटा निकाल लेने में हमारे लिए क्या भी मुश्किल नहीं होगा। बल्कि मैं जैसा कि बता रहा था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के अंदर ये आदत डाल दी थी। इसी वजह से एक वाक़या याद आया। यहूदी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास पहुँचे थे, पहुँच के बोले थे कि खलीफा, आप लोगों के पास, मुसलमानों के पास एक आयत है कुरान में, आप लोग उसको पढ़ते हैं, अगर हम यहूदियों को वो आयत मिलती ना, तो उस आयत के नाजिल होने के दिन को हम ईद का दिन बना लेते, बड़ा सेलिब्रेट करते, हम बहुत ज़्यादा फंक्शन जैसा मनाते। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु पूछे कौन सी आयत हो? तो उस यहूदियों ने कहा कि अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। क्या तर्जमा है? अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, अल्लाह ने ऐलान करके इस उम्मत को, मुझे और आपको बताया, तुम्हारे लिए दीन को मैं कामिल मुकम्मल कर दिया। हुजूर के बाद एक नुक्ते के बराबर भी दीन में कोई ज़्यादा या कम नहीं कर सकता। दूसरा, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, ये सुनकर तो दिल खुशी से झूम उठना। व अतममतु अलैकुम निअमती, अल्लाह कहते हैं कि मैं मेरे फजल को, मेरे एहसानात को तुम पर कंप्लीट किया। बहुत अल्लाह अपनी रहमत को हमारे ऊपर कंप्लीट करते हैं, तो वो दिन कितनी खुशी का दिन। नंबर 3 में अल्लाह बोलते हैं वरज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, अगर तुम्हारे पास इस्लाम है तो समझो कि मैं तुमसे राज़ी हूँ। तुम्हारे पास इस्लाम का होना, तुम्हारा मुसलमान होना, मैं तुमसे राज़ी होने की एक अलामत, एक सिंबल है, निशानी है ये कि मैं तुम्हारे से राज़ी हूँ। तो अल्लाह ने अपनी रज़ामंदी इस्लाम के अंदर है ये बताया। 3 की 3 भी बड़ी ज़बरदस्त खुशी की चीज़, सेलिब्रेट की चीज़। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बोले, अरे यहूदी, ये आयत कौन से दिन नाजिल हुई, कौन से महीने में नाजिल हुई, कौन से वक्त में नाजिल हुई, ये पूरा का पूरा मुझे अच्छी तरह याद है। वो दिन तो मुसलमानों के लिए 2 ईदें थी, एक तो अरफे का दिन था और एक वो जुमे का दिन भी था। आपको समझना चाहिए, अरफा का दिन, अरफा का दिन ज़िलहिज्जा की 9वीं तारीख़ है। ये हमारे हिंदुस्तान के एतबार से जिस दिन ज़िलहिज्जा की 1 शुरू होती उसके एतबार से 9। मक्के में कौन सा अरफा का दिन कि वो हमारे लिए नहीं होगा। हर मुल्क में जिस दिन चांद नज़र आता है उस दिन से लेकर 9वीं तारीख़ अरफे का दिन होगा। तो अरफे के दिन में, ये अरफा का दिन इसीलिए कि अल्लाह को बंदों ने पहचाना, अल्लाह की हकीकत मारिफत, अल्लाह अपने बंदों पर बड़ा फजल करते हैं। कितना बड़ा फजल, कितना बड़ा फजल। अल्लाह जहन्नम से, जिन पर वाजिब हो गया जहन्नम, ऐसों में से कई हज़ारों को अल्लाह आज़ाद करते। उस दिन से ज़्यादा जलील रुस्वा शैतान को किसी और दिन नहीं देखा गया। शैतान उस दिन अपने सर में मिट्टी डालते हुए, कई बुज़ुर्गों ने, उस ज़माने में तो बुज़ुर्गों की आंखों को शैतान नज़र आ जाता था, तो उस ज़माने में बुज़ुर्गों ने देखा भी है, वो देखकर वो लिखे भी हैं किताबों में कि शैतान को देखा गया कि मिट्टी उठा उठा के सर पे डाल
ڈال لیتا تھا. کیا بولتے ہوئے؟ میں زندگی بھر محنت کر کے انسان کو گمراہ کر کے جہنم واجب ہوئے جیسا کر کے رکھا, کتنی عورتوں کو جن پر جہنم واجب ہوئے جیسا ویسے کام ان سے کرایا, مگر عرفے کے دن کی فضیلت کی وجہ سے, عبادت کی وجہ سے اللہ نے ان کو جہنم سے بری کر دیا. میری پوری زندگی کی محنت ویسٹ ہو گئی نا بول کے سر پہ شیطان مٹی ڈال ڈال کے روتا. عرفے کا دن یہ اتنی زیادہ فضیلت کا دن, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ما قلت انا والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ. اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ کا ورد زیادہ کیے ہیں. عرفے کا دن وہ جو دن ہے نا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج ذی الحجہ میں, آپ سمجھنا, مدینہ منورہ ہجرت کر کے فوراً اللہ کے نبی حج کو نہیں چلے گئے. شروع کے کئی سال اللہ کے رسول مدینہ منورہ ہجرت کر کے ہیں, چلے گئے ہیں وہاں پر, لیکن گئے نہیں حج کو. آخری سال میں اللہ کے رسول حج کے لیے تشریف لے گئے. تو جب گئے نا, وہ عرفہ کے میدان میں حجۃ الوداع میں سارے لاکھ کی تعداد میں صحابہ سامنے جمع ہیں. اللہ کے رسول نے پوچھا, اے صحابہ یہ کون سا دن ہے؟ صحابہ کے پاس ایک ادب کا تقاضا, ایک ادب کا طریقہ. ہمیں اپنے گھر میں کون تو بھی بڑے آدمی, ایک کرسی ہے, فین ہے, پوچھے بولو نا کیا بیٹا یہ گھر, کیا ابو وہ بھی معلوم نہیں کیا گھر کو, ہمیں ہنچ بے عزت کرے سکا جواب دے ڈالیں گے. اتنے بڑے ہو جب وہ معلوم نہیں کیا فین یہ کیا, تو بھی ایک انگلش لفظ ہم نہ معلوم, ان کو معلوم نہیں, ہمارے ابا کو, ہمارے دادا کو, نانا کو معلوم نہیں. کہ تو ہمیں بالکل کیولم کرے جیسا, مذاق اڑائے جیسا, حقیر سمجھ کو, یہ بھی معلوم نہیں کیسے یہ بولتے سوئی سے, ایو سی ایم کا تو فل فارم معلوم نہیں, دیکھو نا ان کو گھر کو, ایسا مذاق اڑائے جیسا ہمیں بولتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ بڑے ادب کے ساتھ گفتگو کرتے. دن کون سا؟ عرفے کا دن ہے, کنفرم معلوم. لیکن اللہ کے رسول پوچھے صحابہ آج کون سا دن, ایو من ھذا, آج کون سا دن ہے؟ صحابہ بولے اللہ و رسولہ اعلم. اللہ کے رسول کیا کہ ایک بولنے والے ہی معلوم تھا, ہے سو اوپن جو بات ہے وہ کہ اللہ کے رسول کو معلوم نہیں. اس واسطے کیا بولے صحابہ, اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. سیکنڈ سوال اللہ کے رسول فوراً جواب دیے, الیسا یوم عرفہ, کیا آج عرفے کا دن نہیں ہے؟ صحابہ بولے ضرور یا رسول اللہ, یقیناً آج عرفے کا دن. سیکنڈ سوال اللہ کے رسول کرے, ایو شہر ھذا, یہ کون سا منتھ, وچ منتھ دس, یہ کون سا مہینہ ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ اعلم, اللہ رسول بہتر جانتے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا یہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ الیس شہر ذی الحجہ. صحابہ نے کہا ضرور یا رسول اللہ, ذی الحجہ ہی کا مہینہ ہے. کوئی اور بات اللہ کے رسول بولتے ہوں گے کر کے جواب نہیں دیتے. تیسرا سوال کرے اللہ کے رسول, ایو بلد ھذا, یہ کون سا شہر ہے, یہ کون سی بستی ہے یہ؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول بہتر جانتے. حضور نے کہا الیسا بلد مکہ تھا, کیا یہ مکۃ المکرمہ کا شہر نہیں؟ صحابہ نے کہا ضرور یا رسول اللہ. یہ کہیں کو ایسا پوچھے اللہ کے رسول, بڑے ایسا پوچھتے ہیں تو کوئی ایک پوائنٹ کی بات بتانا چاہتے ہیں کر کے مطلب. تو یہ تین بھی ایسا بولنے کے بعد اب آپ کے دل کے اندر بھی, میں ذرا ایک سیکنڈ کے لیے یہ ذرا سوچنے کے لیے بولتا ہوں میں, کہ ایک منٹ کے لیے آپ یہ سوچیں ہمارے دل کے اندر مکۃ المکرمہ کی کتنی عظمت ہے. ذی الحجہ کا اتنی دیر سے بیان میں جب سے ووچ بولتا ہوں میں ذی الحجہ کی کیا اہمیت ہے بول کے, تو آپ کے دلوں کے اندر ذرا اس کی اہمیت سمجھ میں آ گئی ہوگی. نمبر 3, عرفے کا دن کتنا زبردست دن, کتنا بڑا دن, عظیم دن, اس کی بھی فضیلت میں آپ کو بتا دیا. آپ کے دل میں اس کی عظمت, اس کا احترام آ گیا ہوگا. اب آئے اصل بات میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے دلوں میں یہ بٹھانے کے بعد بولے, ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا. اے مسلمانوں, دوسرے ایک مسلمان عورت کی جان, اس کی عزت, اس کا مال, یہ سارا کا سارا تم پر ایسے ہی حرام ہے جتنی حرمت, جتنا احترام تمہارے دلوں میں مکۃ المکرمہ کا, ذی الحجہ کے مہینے کا یا عرفے کے دن کا ہے نا, اس سے زیادہ احترام دوسرے مسلمان کی جان, عزت وغیرہ کے بارے میں ہے. کسی بھی مسلمان عورت کو دوسرے مسلمان عورت کی عزت سے کھیلنے کی اجازت نہیں ہے. کوئی بھی کسی کی بھی بارے میں منہ کھول کے تہمت لگا دیے, کسی کی بھی بارے میں غیبت کیے, تہمت لگائے یا بہتان لگائے, کوئی غلط بات بولے, اس واسطے کری رہیں گی, مجھے گھر لگتی, یہ کری اس کے واسطے چلنگا, ایسا چلیں گا بول کے, ایسی باتیں بھی کبھی ہمارے دماغ میں, ہماری زبان میں نہیں آنا. اور کسی کے مال کو, کسی کی چیز کو بغیر اجازت کے بھی نہیں لینا, اور کسی کی جان سے بھی کھیلنا نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے. اللہ کے رسول کے ایک ارشاد کے اندر ہے, خیر الدعاء دعاء عرفہ, سب سے بہترین دعا عرفے کے دن پوچھی جاتی نا وہ دعا. تو میں آپ کو موٹے موٹے انداز میں 2-3 باتیں بولتا ہوں, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. ذی الحجہ کا مہینہ آنے والا ہے, ہم کو کرنا کیا ہے, کئی سارے ہیں, نہیں کرنا کیا ہے وہ 2 باتیں میں بول دیتا ہوں. نمبر 1,
اس سال قربانی ادا کرنے کا ارادہ ہے. جس بالغ مرد کو یا عورت کو اس سال آنے والے قربانی کے ذی الحجہ کے 10, 11, 12 میں قربانی دینا ہے تو ذی الحجہ کا چاند شروع ہونے کے بعد سے اپنے جسم کے کسی بال کو بھی یا اپنے ناخن کو بھی کاٹنا صحیح نہیں. اور یہ حکم مستحب ہے, ایسا کاٹے بغیر رہنا مستحب. اس سال قربانی جس مرد کو عورت کو دینا ہے ان کو چاہیے کہ ان کے لیے مستحب ہے کہ نہ نکالیں. دوسرا کام کیا کریں؟ نفلی ذکر کثرت سے کرتے رہیں. ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد سے قربانی دینے تک نفل ذکر. کیا ذکر کرنا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, یا سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر. جیسا کہ شروع میں حدیث سنایا, فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّسْبِيحَ وَالتَّحْمِيدَ وَالتَّهْلِيلَ وَالتَّكْبِيرَ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرمت کے اس مہینے میں کیا کرنا؟ کثرت سے ذکر کرنے کے لیے اللہ کے رسول بولے ہیں. ہم ذرا سوچ کے دیکھیں, سبحان اللہ کے بارے میں حدیث میں ہے سبحان اللہ تملأ المیزان. سبحان اللہ ہے نا, یہ قیامت کے دن جو نامہ اعمال کے تولنے کا جو ترازو ہے نا, پورا ترازو کو بھر دیتا ہے. اتنا ثواب سبحان اللہ بولنے کا. ان دنوں میں خاص طور پر اللہ اکبر ایک ذکر, یہ اللہ اکبر ہماری زبان سے نکلنا. اللہ اسلام کا مزاج آپ سمجھو. ہر مسلمان مرد عورت چھوٹے بچے پیدا ہوتے ہی فوراً اس کے کان میں اذان. تبھی اللہ یہ بٹھانا چاہتے ہیں کہ اللہ اکبر. اللہ اکبر یہ جو کلمہ ہے نا, ہر مسلمان مرد عورت سمجھ کے بولنا. اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے, یہ ہمارا ایمان ہے. خالی دل میں سوچ لینا نہیں, منہ سے بولنا بھی ہے, کانوں سے سننا بھی ہے. اس کے لیے بچپن میں پیدا ہوتے ہی ہر مسلمان بچے کے کانوں میں اذان دی جاتی, اور ہر مسلمان کو مکتب سے چھوٹے بچوں میں جو تعلیم دی جاتی ہے اللہ اکبر ضروری. اذان میں دن میں 5 مرتبہ کانوں میں یہ آواز پہنچائی جاتی. اقامت کے اندر ہم کو سنایا جاتا اللہ اکبر. نماز پڑھتے ہوئے تکبیر بولنے کے وقت میں, رکوع میں جاتے ہوئے, سجدے کو جاتے ہوئے, سجدے سے اٹھنے, قاعدے کو جانے, قاعدے سے بیٹھنے, ہر جگہ ہم کو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اولیاء کو یہ کہتے ہوئے, یہ پڑھتے ہوئے نا دل میں, زبان میں شہد سے بھی زیادہ مٹھاس محسوس ہوتا. اللہ اکبر اگر بولتے ہیں ان کی زبان میں ہے نا, شہد سے بھی زیادہ میٹھا ان کی زبان ہو جاتا تھا. کیوں؟ وہ معنی کو سمجھ کر. یعنی میں آپ سے اسی لیے کہتا ہوں یہ ساری باتیں. ایک دن میں اولیاء بولتے ہیں ایک دن میں کم سے کم 300 بار, کم سے کم 300 بار اذان میں, اقامت میں, نماز میں بول کے ہر مسلمان مرد عورت کی زبان سے اللہ اکبر نکلتا ہے. نکلنا بول کے اللہ چاہتے ہیں تو اللہ کے نزدیک کتنا زیادہ پیارا پسندیدہ ہوگا یہ ذکر. تو نفلی سارے ذکر ہیں نا, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اس طرح کے سارے ذکر یہ بطور نفل کے ہم کرتے رہیں. اس سال جو بھی حاجی مرد عورتیں جن کو اللہ سعادت لکھا تھا, میسر کیا تھا, وہ گئے ہیں, ان سب کے حج کو اللہ مقبول مبرور بنائے. اللہ سارے عالم سے آئے ہوئے حجاج کے حج کو قبول کر لیں, آمین. اور ہم سب کے لیے بھی اللہ اس سعادت کو نصیب کرے, وہ سعادت سے اللہ ہمیں مالا مال کرے. اس سال ہم نہیں گئے, لیکن یہاں رہتے ہوئے بھی حاجیوں کی مشابہت, حاجیوں کے جیسا رہنے کے لیے اللہ نے ہمارے لیے ایک تعلیم دی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے ہم کو یہ سمجھ میں آتا, ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد سے قربانی کے جانور کو ذبح کرے تک بھی ہم کو بول دیا گیا کہ بال نہ نکالو. جو حاجی احرام باندھ کے حج کے لیے گئے ہیں نا, وہ وہاں پر مکۃ المکرمہ میں احرام باندھنے کے بعد سے اپنے جسم کے کسی بال کو نہیں کاٹتے, اپنے ناخن نہیں کاٹتے. احرام میں ان کے لیے جنایت, ان کے لیے جائز نہیں ہے, لیکن ہمارے لیے نکالے بغیر رہنا مستحب ہے. شرط کیا؟ 40 دن سے زیادہ نہیں ہو جا کر رہنا. شرمگاہ کے پاس سے جو بال ہیں, مسئلہ ہے اس لیے ذرا کھل کے بول دیتا ہوں میں, شرمگاہ کے پاس جو بال ہیں اگر وہ نکال کے 40 دن ہو گئے یا اس سے زیادہ ہو گئے تو 40 دن سے زیادہ نکالے بغیر رہنا حرام. ہمیں مستحب کام کرتے ہوں بول کے حرام کام کر ڈالنا نہیں ہے. خیر, حاجی وہاں پر ناخن نہیں کاٹتے, احرام میں رہنے والے. ہم کو یہاں رہتے ہوئے حاجیوں کے جیسا رہنے کے لیے کہا گیا. جو ہی ذی الحجہ کا چاند دیکھ لیتے ہیں تو اس سے پہلے ہم یہ سب کاٹ کے فارغ ہو جائیں, ریڈی ہو جائیں. ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد سے قربانی کا جانور ذبح ہونے تک یہ نہیں کرنا. تو یہ 2 چیزیں حاجیوں کی احرام کے مشابہت میں ہم کو بولا گیا. باقی کرنے کے کام میں جیسا کہ بتایا, ان دنوں میں ذی الحجہ کے شروع کے 9 دنوں میں روزہ, رات میں عبادتیں. اس کے بعد اصل بات بھی بول کے میں آگے بڑھتا ہوں. جس کسی مرد کے پاس, جس کسی عورت کے پاس آج کل کے زمانے کے گرام کے اعتبار سے 612 گرام 360 ملی گرام چاندی, یا چاندی کے بازار میں جو ریٹ ہے نا, جو قیمت ہے نا, یہ جو گرام جو میں بولا ہوں, اس کے ریٹ آج کل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 40.5 پر 8,000, 40 پر 8,000 ایسا ہے کچھ. تو جس کسی کے پاس چاندی کا, سونے کا ایسا اتنا مال ہے جس کی قیمت بازار کے اعتبار سے 40 پر 8,000 یا اس سے زیادہ ہے,
تو ان کے اوپر قربانی واجب ہے۔ قربانی آپ یاد رکھ لیں، میں شروع میں بھی بولیا کہ غیر شادی شدہ ہیں، اولاد نہیں ہیں، ان کے لیے قربانی کی بدولت یہ اولاد کی نعمت مل سکتی ہے۔ قربانی میرے سے اگر اللہ بولتا کہ تیری اپنی جان میرے لیے بہا دیں تو دینے کے لیے تیار رہنا تھا، اور وہ فرض ہمارے لیے پیدا کرنے والا اللہ اگر پوچھتا ہے تو وہاں ایک سیکنڈ بھی سوچنے کے لیے کہ ابھی موقع نہیں ہے۔ اگر اللہ یہ کہہ دیتا ہم سے، ہمارے اپنے بچوں کو، دل کو ہم اپنے جان سے بھی زیادہ پیارا رکھتے ہیں، ان بچوں کے گلوں میں چھری چلاؤ کر کے اگر اللہ بول دیتا تو ہم کو چلانا تھا، لیکن ہمیں اتنے طاقتور ایمان والے نہیں، کمزور ایمان والے، ہمارے پاس ہماری اپنی جان اللہ پوچھتا تو وہ ایگزام میں ہمیں فیل ہو گئے رہتے تھے۔ ہمارے پاس اگر اللہ یہ بولتا کہ اپنی اولاد کے گلے میں چھری چلاؤ، ہمیں ایگزام میں پکا فیل ہو جا کو رہتے تھے۔ ہم اللہ کی بات ماننے میں زیادہ سوچ کو رہتے تھے، آگے پیچھے ہو کو رہتے تھے، لیکن اللہ وہ نہیں کیا۔ پوچھنے کا تو حق کو اللہ کو یہ تھا کہ ہماری اپنی جان یا ہماری اپنی اولاد کی جان اللہ پوچھ لیتا، لیکن اللہ کا کرم دیکھو، اللہ نے صرف یہ کہا کہ جانور کو ذبح کر دو، تمہاری اپنی جان تمہارے اپنی اولاد کی جان کے برابر وہ ہو جاتا ہے، اس کو میں قبول کر لیتا ہوں۔ یہ آپ اصل چیز نوٹ کرنا، روزے کے اندر بھی رمضان میں بولا گیا کہ لعلکم تتقون، وہی بات یہاں پر بھی بولا گیا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ دل کے اندر جو محبت ہے نا اللہ کی، اللہ کا ڈر، اللہ کے حکم کا خوف اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر، اللہ سے محبت، جو عشق حضرت ابراہیم علیہ السلام پیش کیے اپنی پوری فیملی سمیت مل کے، اس چیز کو ہی ہم کو سمجھنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، انسان کی تاریخ قربانی سے خالی نہیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دو اولاد قابل اور حابل دونوں نے قربانی پیش کی۔ انسان کی زندگی جو تاریخ ہے نا، انسان کی تاریخ سٹارٹنگ ہی سے قربانی ہی کے ساتھ چلا آیا ہے۔ یہ قربانی اسی کے ذریعے سے ہمارے دل کے اندر اللہ کی کیا محبت ہے وہ ظاہر ہوگی۔ ہمارے بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے، ذی الحجہ میں ایک آدمی کو بول دیا گیا بات تو چاند دیکھے بعد سے قربانی کا جانور ذبح کرے تک تو بال نہیں نکالنا، ڈیلی شیو کرنے والا آدمی، کتنے ایسے ہزاروں کے تھے ڈیلی شیو کرنے والے آدمی، ان کو بول دیا گیا ذی الحجہ کے ایک سے قربانی جانور ذبح کرے تک وہ 10 دن بہت مشکل سے بلیڈ چلائے بغیر رہا، ہر دن کلین شیو کر لینے والا، اپنے چہرے کو عورتوں کے چہرے کے سکا بنانے والا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر آرا چلانے کے برابر داڑھی میں اپنے چہرے میں بالوں کو کاٹ کے نکالنے والا، ایسا خطرناک کام کرنے والا، 10 دن اس کو عادت پڑ گئی ایکسرسائز جیسا، 10 دن اس کو ذرا بال رکھو عادت ہو گئی، وہ رکھو دیکھا کیا بھی یہ نہیں نا، یہ اسے جا کئی کو میں اتنا یہ کر لگتا، بلکہ یہ برکت سے کیا ہو جاتا، اسے داڑھی رکھنے کی عادت ہو جاتی، اب داڑھی رکھنے کے لیے اسے دل میں ارادہ ہو جاتا۔ بالکل اسی طرح سے آپ سمجھیں، یہ میں آپ کو اصل میں یہ کہنے والا تھا، یہ جو قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے ایک نہیں دو نہیں، حج کے اعتبار سے مکۃ المکرمہ کے ساتھ حج کے جتنے کام، طواف کا ہو یا صفا مروہ کے درمیان کے سعی کا ہو یا مزدلفہ میں عرفہ میں وقوف کا ہو، ہر چیز کے پیچھے ان کی قربانی، ان کے واقعات ہم کو یاد دلاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے وقت کے اعتبار سے پوری حکومت جو کنٹری ہے، پوری کنٹری کی مخالفت، وہاں رہنے والے غیر 2 ٹائپ کے تھے۔ بعض لوگ تو وہ تھے جو چاند ستارے سورج وغیرہ کو پوجنے والے، بعض لوگ تو وہ تھے جیسے ہمارے زمانے کی طرح بتوں کو، مورتی، اسٹیچو، اس کی پوجا کرنے والے۔ دونوں کی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا، دونوں کو بھی سمجھایا، کون سا موقع بھی چھوڑے نہیں ہاتھ سے، کون سا موقع بھی مس کرے نہیں، جو کچھ بھی کریں ان کے ہر چھوٹے چھوٹے کام سے اللہ کی محبت ٹپکتی۔ بہت لمبی بڑی آگ، آپ بار بار سنے ہیں، مجھے قصہ بولنا نہیں ہے، اتنی بڑی آگ روشن کریں ہیں، جلائے ہیں، قریب جانے بھی ہوتا نہیں۔ ارے کیا بھائی، ان کو حضرت ابراہیم کو جلانے کے واسطے بول کو انگار تو ریڈی کر ڈالے، قریب جانے چھوتا نہیں، نہ جل کو بھونگے جیسا ہے، کیسا ان میں ڈالیں گے، جیسے وہ بچے سیسا کھیلتے نہیں، ایک طرف جھکائے تو اور ایک طرف اٹھ جانے کا، ایسا منجنیق بنائے اس زمانے میں، لکڑی سے بنا کے بہت دور سے اٹھا کے پھینکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہاتھ باندھ دیے تھے زنجیر سے، چین سے، پاؤں باندھ دیے تھے، آگ اتنی زیادہ تیز، ہاتھ کے پاؤں کی وہ زنجیریں ٹوٹ گئے، لیکن ان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ سے جو محبت تھی نا، مجھے اصل جو بات بولنا ہے اس کے لیے میں یہ بولتا ہوں، میں ان کے دل کے اندر جو محبت تھی نا، اللہ ایسا نہیں ہوا کہ وہ انگارچ نہیں، وہ تھا سو پانی وہ گھر کو نہیں، آگ تو آگش تھی، وہ آگ رہنے سے ہاتھ کے پاؤں کے چینا سب ٹوٹے، لیکن اللہ کا حکم تھا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، ابراہیم پر تو ٹھنڈی بن جا۔ ابراہیم کو آگ رہنے کے باوجود بھی کیا بھی تکلیف نہیں ہونا۔ وہاں نماز پڑھتے ہوئے ان کو دیکھا گیا، لوگ دیکھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ابا آزر خاص طور پر
कितना की समझाए, अब्बा को कितना की समझाए। आज मामूली मामूली बातों में माँ बाप से कैसी बेइज्जती का अंदाज अपनाते, काफिर हैं, मुशरिक हैं, अल्लाह का दुश्मन, वैसे बाप को समझाने में पूरे कुरान में हम उठा के देखते हैं दिल दहल जाता। या अबती, लाड़ से बुलाने का अंदाज है अरबी में, अब्बू जी करको हमें उर्दू में बोलते नहीं क्या, वैसा अरबी में है सो या अबती लिमा ताबुदू, या अबती, हर जगह अपने अब्बा को समझाते हुए बड़े लाड़ से, बड़े प्यार से। रत्ती कहते भी कर दे तो ये अब्बा को समझिस नहीं, डीजन नहीं, सो काम करते ही, ऐसा कर दे वैसा कर दे बोल के ये आजकल के ज़माने में बच्चे बेइज्जती में उतर आते। लेकिन काफिर मुशरिक होने के बावजूद इतना वो अब्बा बोल को गए कहते नियामर रब्बु रब्बुक, इब्राहिम क्या कि तो किसी की रब रब करके बोलता है ना, तेरा रबुज बादशाह कई को बोल को गए। कितने मूर्तियां स्टैचू थे कि पूरा का पूरा अंगार था ना उसके आसपास रख डाले। इब्राहिम जल को मरने का देखें दे, ये बुता से भी हमारे माबूदा सब देखें दे करके सोच को रखे थे, वो पूरा का पूरा जल को राख हो गए। लेकिन हजरत इब्राहिम सही सालिम में तो वो देख दल को मजबूर होकर उनके मुंह से निकला। हमको आज मुझे बोलना क्या था, असल में एक छोटी बात याद आ गई। हमारे इस वक्त ज़रूरत ये है कि हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी औरतें हैं ना, ये औरतें भी अपने घर में आने वाली काम वाली औरतें जो हैं उनके सामने अखलाक के साथ पेश आएँ। उनसे चिढ़ कर बात करने का, उनसे बेइज्जती का, तहकीर का मामला करने का, सारे के सारे सबके दिलों में आज नफ़रत की बीज को बो दिया गया है। कब कैसा वो बदलेंगे बोल के मालूम नहीं। हम ज़रा इज़्ज़त के साथ, एहतराम के साथ उनके साथ पेश आएंगे तो रिवर्स में उनकी भी हमारे साथ मोहब्बत ही होगी। अगर हम उनको बेइज्जती करेंगे, आज पैसे हैं बोल के सोच के, हमारे नीचे से ना वो काम करने वाली सोच के, बेइज्जती के साथ, बेएहतरामी के साथ, गाली देते हुए हम उससे बात करेंगे, एक वक्त जब मौका उसके पास, उसके हाथ में ताकत होगी जब वो नफ़रत के अलावा और कुछ जाहिर नहीं करेगी। हमको तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे अपने दामनों में प्यार, मोहब्बत, इंसानियत को भरा है। हम उसी फूल को, उसी खुशबू को, इंसानियत के फूल को बांटेंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अखलाक के साथ पेश आए थे। अब्बा हो या पूरी बस्ती कंट्री वाले हो या बादशाह हो, सबके साथ अखलाक के साथ, यानी दलील के दलील, प्रूफ बोले तो प्रूफ बराबर पेश करे। कोई उल्टा सीधा ऐसा वैसा बेइज्जती का मामला नहीं करे, तुम्हें सब बेवकूफ़ा, तुम्हें सब फुलां फुलां करके ऐसा नहीं पेश आए। खैर, मुझे बोलना यही था असल में, ये जो कुर्बानी के इन दिनों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ बातें जल्दी जल्दी में बोल देता हूँ मैं। हज़रत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़िलहिज्जा के 10 दिन से ज़्यादा अल्लाह के नज़दीक फजीलत वाले दिन नहीं। वैसे अरफा से ज़्यादा पूरे साल के दिनों में कौन सा दिन भी फजीलत वाला नहीं। क़दर की, रमज़ान में शब क़दर आती ना, वो रात से ज़्यादा कौन सी रात भी साल भर में फजीलत वाली नहीं। बोले तो दिन में, यानी पगल नेरम डे जो है ना, इसमें दिन में सबसे ज़्यादा फजीलत वाला दिन अरफे का दिन। उस दिन तो इतना ज़्यादा अल्लाह माफ़ करते हैं, तो उस दिन हमारा रोज़े के बग़ैर नहीं हो जाना। 3 दिन 10, 11, 12 ये 3 दिन अय्याम नहर, अय्यामुल उज़हिया, क़ुरबानी के दिन हैं। ये क़ुरबानी जिन पर वाजिब है वो ज़रूर क़ुरबानी अदा करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन दिनों में क़ुरबानी से बढ़कर कौन सा अमल भी अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा नहीं। एक ख़तरा खून का ज़मीन में गिरने से पहले अल्लाह के नज़दीक वो क़ुरबानी जो बंदी दी थी वो कबूल। हम फ्रिज के कल्चर की वजह से गोश्त बहुत ज़्यादा रखने के आदी हो गए, गरीबों को देने के अंदर कंजूसी आ गई है। बहुत सारे इस ज़माने में भी बहुत सारे घर ऐसे हैं, बेवा यतीम ऐसे रहते हैं, साल साल गुजर जाता, छोटे का गोश्त उनको देखना भी नसीब नहीं। हमारे घर में तो वारम में 2-2 बार 3-3 बार हो जाता, जुम्मे को तो कन्फर्म आ ही जाता है गोश्त। अब ऐसा मौका जो ईद का होता है, ऐसे वक्त में ढूंढ के तलाश कर करके हमको देना चाहिए। सीढ़ी के पास आ गए तो आए, हमें देखो अपने सर से बोझ उतार ले जा, नहीं। जो ऐसा नीच खाने वाले हैं, जिनको मुयस्सर नहीं, नसीब नहीं होता, ऐसे लोगों का ख्याल। वो एक हज़रत बोलेंगे कि एक आदमी कुर्बानी के दिनों के गुजर जाने के बाद ख्वाब देखा करते। ख्वाब में देखे तो सारे लोग जानवरों पर बैठकर जन्नत को जाते हैं, लेकिन इनका जो कुर्बानी का जानवर है ना वो लंगड़ा है कहते, पाँव नहीं है कहते। इन्हें देख डाल को परेशान हो जाको, क्या तेरा पाँव को क्या हुआ? तो वो तुम्हारा फ्रिज में रखो है, देखो हमें फ्रिज में पूरा का पूरा रख लो, सवाब भी किच कंप्लीट सवाब तो अल्लाह दे डालते। वो क्या भी पाँव फ्रीज़र में रहने की वजह से वो सवाब मिले नहीं, सो क्या भी नहीं, सवाब तो ऑटोमेटिक मिलते रहता। मुझे बोलना क्या है, असल में ये 3 दिन कुर्बानी के अमल से बढ़कर और कोई चीज़ अफजल नहीं। ये क्यों? उस ज़माने में जब हुक्म दिया गया था, जब 3 दिन से बढ़कर गोश्त किसके पास भी टिकना नहीं बोल के अल्लाह के रसूल लाजिम करे, बाद में बोले नहीं तुम्हें जमा कर को, ज़ख़ीरा कर को, फ्रीज़र में रखना चाहे तो भी रखे जा बोल की इजाज़त तो है इस्लाम में। लेकिन कोशिश तो हमें ये करना जहाँ तक हो सके, भाई हमें तो खाते छें, हमें खाने की इजाज़त कुर्बानी के जानवर में अल्लाह देखो भी हैं, लेकिन कोशिश तो ये करना कि जिनको मुयस्सर नहीं होता ऐसा उनको पहुँचाना बोल के। अय्याम
تشریق کر کے بولتے ہیں 9 10 11 12 13 یہ 5 دن. ان 5 دنوں میں ایک ذکر ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ سب لبیک اللہم لبیک کی نقالی چیز. تو یہ 5 دنوں میں ہر فرض نماز کے بعد مرد عورت سب کو پڑھنا اللہ واجب کر دیے ہیں. سو میں بولیا سو ذی الحجہ کی 1 تاریخ سے لے کو نفل تسبیحات سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر سبھی, لیکن یہ 9 تاریخ سے 13 تاریخ تک یہ ذکر ہر نماز کے بعد واجب ہی. عورتیں نہیں حضرت ہمیں بھول جاتے, اس کے لیے واٹس ایپ میں نہیں سو طریقے آتے, پن مار کو رکھ لو, پیپر میں سامنے لکھو لگا لو بول کو. ایک حضرت ایک کتاب میں لکھے ہیں, حضرت مفتی رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ بول کے انہوں نے کتاب میں لکھے ہیں, عورتیں ایسا سب بولے گا تو ماننے چھوتا نہیں کہتے مرد بنے کو یاد نہیں رہتا, وہ کیسا ماں یاد نہیں رہتا. شادی میں تم نے کتنا جوڑا ڈالے کر کو 25 سال 50 سال ہو کو بھی تم نے یاد ہے. 25 سال پہلے 20 سال پہلے دیورانی کی شادی میں وہ عورت وہ بھائی کو کیا پہن لگائی گا تو بولنے یاد ہے, کیا کلر انہیں سیٹنگ رکھ لگائی تھی, چپل کیا میچنگ کیا وہ کیا یہ کیا پورا کا پورا یاد ہے. یاد نہیں کر کو سب بولنے کا اچھا نہیں, تو یاد تو رہتا, اہمیت دل میں نہیں رہے تو بھول جاتے سب کا. ہر آدمی چھوٹا کیا بڑا کیا مرد کیا عورت, دل میں اہمیت اگر احترام ہے تو میں وہی بولا نا یہ سب عبادتیں ہمارے سے ہونا بولے تو یہ 3-4 دن ابھی باقی ہیں. اب سے پریپیئر ذہن کو بھی مینٹلی بھی فزیکلی بھی پہلے سے ہم پریپیئر ہو جائیں گے. ہمارے دل کے اندر شوق آ جائے گا وہ عبادت کرنا یہ عبادت کرنا بول کے ہمارے دل میں پہلے سے اگر آ گیا تو یہ سب کام کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. ایک چرواہا غریب چرواہا, اس کے پاس جا کے ایک آدمی پوچھا ہے کہ تمہارے پاس کتنے بکریاں ہیں؟ میرے پاس 12 بکریاں ہیں. کتنا کماتے تمہیں؟ 6 لاکھ کما لیتا ہوں. اچھا مہینہ کا کیا؟ مہینے کو 50,000. اچھا پرواہ نہیں نا, 12 بکریاں اتنا کماتے ہیں ماشاء اللہ پرواہ نہیں, تمہیں اچھے مالدار اچھے لگتے ہیں نا تمہیں, ٹھیک ہے بول کے اس کے ساتھ جا کو بکریوں کو دیکھا ہے. دیکھے تو 13 بکریاں ہیں وہاں. میں پوچھا کیا تمہیں 12 جو بولے نا کاؤنٹ کرنے بھول گئے سو کہ بولنے نہیں یہ گنتی برابر معلوم نہیں کی. نہیں مجھے اچھا معلوم 12 سے میں کمانے کے واسطے 12 رکھا ہوں. سو 13واں جو ہے نا سال کو 2 بچے دیتے وہ بکری, سال کو 2 بچے, ایک بچے کو ہمیشہ قربانی کے واسطے کر کو میں متعین فکس کر کو رکھ لیا ہوں, اور ایک کو غریب کو کسی کو صدقہ کر دیتا ہوں میں. وہ 13ویں جو بکری ہے نا وہ چاہیے 12 کو پالنا ہے. سو یہ 12 بکریاں یعنی میرے پاس سے ایک میں عورتوں کے لیے بولتا ہوں, میں آپ کے پاس جتنے بھی زیور ہیں نا سارے زیورات کی حفاظت کا ضامن سیکیورٹی وہ جو تمہیں آپ دیتے نا قربانی, وہ قربانی میں ہے. آپ کی سال میں ایک ہے زکوٰۃ اور ایک ہے قربانی, یہ 2 چیزیں ہیں آپ کے لیے سیکیورٹی ہیں. آپ کے مال میں زیور میں آپ کے جائیداد کے اندر اضافہ کا سبب بننے والے, نقصان سے بچانے والے. 3,000 کی جگہ میں 3,000 ادا نہیں کیے 30,000 کی کوئی بلا مصیبت آ جائے گی, گھر میں کس کے اوپر بھی کوئی بھی پریشانی آ سکتی ہے. واجب ہو کر میں کہتا ہوں واجب ہو کر جو لاپرواہی کرتے ہیں ان کے لیے خطرناک وعید. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ اپنی ناراضگی کو اللہ کے رسول کیسا بتاتے, نماز کو آئے نہیں تو جا کو گھر جلا ڈالنا بول کو چاہنے والے اللہ کے رسول قربانی دینے سے جنہیں گھر میں چھجان دے آنے کا نکو کر کے بولے من وجد ساعتا لان یضحی فلم یضحی فلا یحضر مصلانا. ہمارے عیدگاہ کو آنا نہیں ہونے آنے کی ضرورت نہیں. کتنا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراضگی ہوتی ہوں گی. خیر میں عورتوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کے پاس جو زیورات ہیں آپ کے اوپر اگر واجب ہے تو ابھی سے دل و جان سے آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ یا اللہ آج اس سال تو جیسے آپ کے حکم کے مطابق یہ ہم کر رہے ہیں, یعنی دنیا میں تو ہم یہ کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب ہے اگر تو میری جان پوچھے تو میری جان بھی میں تیرے لیے دینے تیار ہوں. اللہ ہر عورت کے دل کے اندر یہ ہو یا اللہ تو میری اولاد میرے اپنے شوہر ان ساروں کو تو قربان کرنے کے لیے پوچھے تو بھی قربان کرنے کے لیے تیار, کیونکہ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم, یعنی دنیا میں ماں باپ اولاد اپنی جان سب سے بڑھ کے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. سب سے زیادہ ہمارے دل کے اندر ہے نا, میں آپ عورتوں کو بولتا ہوں, بڑی عورتیں ہوں نوجوان عورتیں ہوں, آپ کے دل کے اندر یہ جذبہ ہے نا دین کے لیے بول کے میری صلاحیت میری محنت میرا دماغ میرے منہ سے نکلنے والے کلمات یہ سب دین کے لیے اگر مجھے قربان کرنے کی ضرورت ہے, میں اس میں محنت کر کے ان ساری چیزوں کو دین کے واسطے بول کے لگانا, اللہ کے واسطے بول کے لگانے کا موقع آ گیا تو ایسے اپرچونٹی کو گولڈن چانس سمجھ کو میں لے لوں گی, ہرگز ضائع نہیں کروں گی. دین کی خدمت میرے سے جیسا جہاں جتنا بن پڑ سکتا ہے میں ضرور کروں گی. قربانی سے ملنے والا یہ بھی ایک پیغام ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس آنے والے ذی الحجہ کے مہینے کی صحیح معنی میں قدردانی نصیب کرے اور بڑی دلچسپی کے ساتھ اس کے اندر عبادتوں میں مشغول ہونے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب کرے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.